اچھا کالر ایک لے لیں، وہ بھی کچھ اسی حوالے سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب کو میرا سلام۔ سر تو میرے دو کوشچن ہیں اور میں ان کے لیے بڑی کنفیوز ہوں۔ جی ایک تو یہ کہ چاند جیسے پرانے زمانے میں دیکھا جاتا تھا تب کون سی دوربینیں لگائی جاتی تھی یا ٹیلیسکوپ ہوتے تھے، تو آنکھ سے دیکھا جاتا تھا، اور اگر ان کیس مطلب برآلود ہے یا چاند نہیں دکھا تو اس دن نہ عید کی جاتی تھی نہ روزہ رکھا جاتا تھا، یا پچھلے چاند کا حساب دیکھا جاتا تھا کہ پہلے 229 ہو گئے ہیں یا 30 کا چاند ہوگا، ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا۔ اب تو باقاعدہ سیاروں کے روح سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس انداز میں دیکھ کے پہلے ہی پورے سال کا کیلنڈر اور اسکیجول دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا کنفیوزنگ ہے کہ کیا آنکھ سے صرف جو ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے اس حد تک دیکھنا کافی ہے، یا ان ساری ایجادات کو یوز میں لا کر پھر دیکھنا زیادہ بہتر ہے؟ یہ ایک تو کوشچن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غلط تصدیق ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاند نہیں ہوا تھا یا آنکھ نے نہیں دیکھا، یا ہم لوگوں نے جو اندازہ لگا لیا کہ چاند ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، سیاروں کے ضرور سے دیکھ رہے ہیں یا ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو اس کا کفارہ ہے وہ کیا ہم لوگوں کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے، یا جس کی طرف سے یہ بات آتی ہے یا وہ جو تصدیق کرتا ہے یہ صرف ان کی حد تک ہے؟ یہ بڑا دو سوال ہے، چیزیں۔ بڑا سوال ہے اس آپ نے کوئی 4-5 سوال پوچھ لیے ہیں، کوئی ایک بات نہیں ہے اس میں۔ میں مفتی صاحب آپ سے شروع کروں، پھر علامہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، پھر آپ کی طرف بھی آؤں گا۔ اس میں مجھے چھوٹے چھوٹے 4-5 پہلو چاہیے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حدیث مبارکہ یہاں تلاوت کی گئی، سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید کرو، اور کہا کہ جس دن بادل ہوں، یعنی چاند تمہیں نظر نہ آئے، بادل کا مطلب یہ ہے تمہیں چاند نظر دکھائی نہ دے بادلوں کے سبب یا کسی اور سبب، تو تم گنتی پوری کرو، یعنی 30 پورے کرو۔ اور دوسرے میں ثلاثین کی دوسرے حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ یہ جو ہماری محترمہ بہن نے سوال کیا کہ جناب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آنکھ سے چاند دیکھا جاتا تھا، اور یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی وہ کوشش کرے، اور اس کوشش پر بھی ثواب ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر جہاں ممکن ہو سکتا ہے چاند نظر آنا وہ یہ کوشش کرے 29 رمضان کو کہ وہ چاند دیکھنے کی کوشش کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہ اگر دیکھ لیتا ہے تو وہ شرعی طور پر کس ٹائم پہ دیکھنا ہوتا ہے؟ کوئی سرٹن ٹائم ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے جو ہمارے ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاند مغرب کے متصل ہی نظر آ جاتا ہے، مغرب کی اذان کے ساتھ ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ عمر کا ہوتا ہے تو۔ دیکھیے یہاں پہ یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے، میں محترمہ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ دوربین وغیرہ اور یہ جدید چیزیں کیوں لگاتے ہیں، تو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کیا اسلام جدت کو قبول نہیں کرتا؟ کیا اسلام کسی بیکورڈ زمانے کے مذہب کا نام ہے؟ اسلام ہی تو ہمیں جدت عطا کرتا ہے، اسلام ہی نے تو ہمیں سائنس کا راستہ بتایا۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کے بانی کون ہیں؟ آپ کو بڑے بڑے جو ہے نا وہ مسلمان سائنسدان نظر آئیں گے، خود جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو یہ ترقی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے تم چین جاؤ۔ تو یہ تصور ہم نے کیوں قائم کر لیا کہ ہم جدت کو قبول نہیں کرتے؟ ہم قبول کرتے، لیکن جہاں آ کر پریشانی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں، جب پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ چاند پیدا ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نا وہ عید کر لیں یا روزہ رکھ لیں۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ چاند کی پیدائش سے روزے کا اور عید کا قطعاً کوئی تعلق نہیں، یعنی چاند کی پیدائش ہو اور وہ انسانی آنکھ سے دکھنے کے قابل ہو تو پھر اس کے بعد اگر وہ انسان دیکھ لیتے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ گواہی قبول کی جائے گی، یا خود رؤیت ہلال کمیٹی یا ہمارا سپارکو یا ہمارے نیوی کے لوگ جو اس شعبے کے لوگ ہیں، اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ انسانی آنکھ سے دیکھنے کے قابل چاند اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس علاقے میں ہوگا۔ تو وہاں لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش اور کیا نام اپنا تگ و دو کے باوجود چاند نظر نہ آئے تو پھر اس علاقے میں جو ہے نا وہ لوگ عید یا روزہ نہ کریں اور اپنی وہ گنتی کو جو ہے وہ پورا کریں۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فرق مطالعے جو ہے اس کا بڑا اعتبار ہے۔ اب یہ بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں نظر آ گیا تو آپ بھی کر لیں، تو بڑا آسان سا جواب مفتی صاحب نے بھی دیا، میں بھی عرض کروں گا کہ جناب آپ ذرا سعودی عرب کے ساتھ اپنا روزہ تو افطار کر کے دکھائیں۔ وقت کا فرق ہے،
کہ وہاں سورج بعد میں غروب ہو رہا ہے اور یہاں کا ایک الگ ہے. تو زمین کا یہ جو نظام ہے یہ چل رہا ہے, اس میں وقت کا فرق ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. تو میری بہن جو آپ نے سوال کیا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. رہ گیا آپ نے یہ سوال کیا کہ جو دیکھ لیتا ہے, تو ہم علماء ایک عرصے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بالفرض فیصل قریشی صاحب بول کی چھت پر کھڑے تھے اور یہاں سے انہوں نے کوشش کی اور ان کو کیمرے میں یا بغیر دوربین کے ان کو جو ہے وہ چاند نظر آ گیا اور انہوں نے جو ہے نا وہ گواہی دینا چاہیے, تو رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں کراچی ہی کی کمیٹی نے ان پر جرح کی, وہ صحیح طرح سے گواہی نہ دے سکے, باقی کسی اور نے دیکھا نہیں, تو اب ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. رؤیت ہلال اپنا اعلان کرے گی اور کہے گی کہ چاند نظر نہیں آیا. لیکن فیصل قریشی نے اگر چاند دیکھ لیا ہے تو وہ اگلے دن روزہ رکھے گا. عید کا معاملہ یہاں پر بھی مختلف ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر اس دن مسلمانوں کے ساتھ عید کرے گا, بعد میں روزہ رکھے گا, لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کرے گا کیونکہ قضا اس کے سپرد نہیں ہے, فرد واحد کے سپرد نہیں ہے. وہ عند اللہ چونکہ معاملہ اس کا اور رب کا ہے, وہ ایک فرد ہے, اس نے دیکھا تو وہ اپنا روزہ رکھے, اور اگر عید کا موقع ہے تو وہ بعد میں قضا کر لے. لیکن ناظرین یہ توجہ طلب اور غور طلب بات ہے, ہم نے بات وہی مفتی صاحب والی ہے کہ قضا کا کسی جو حیثیت ہے, ہم حقیقی طور پر تو ان کو قاضی نہیں کہہ رہے, لیکن قضا کی ایک حیثیت ہے. تو جب حکومت وقت نے ان کے سپرد کیا اور وہ لوگ خوف خدا سے جو بھی ہوتے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی میں, اور تو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ آج کا اختلاف نہیں ہے, جب سے رؤیت ہلال کمیٹی جو محترم جناب ایوب خان صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے ان کے زمانے میں بنی, اور مولانا تھانوی صاحب سے لے کر سیدی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری تک, اور وہاں سے لے کر حضرت مولانا امجد علی مفتی ظفر علی نعمانی صاحب تک, مفتی اطہر نعیمی صاحب تک, اور مفتی منیب الرحمان صاحب تک, یہ جتنے لوگ بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے, ان سب کے زمانوں میں ایک اختلاف ہوتا رہا. اس زمانے میں اتنا میڈیا نہیں تھا تو لوگ اس اختلاف سے. مفتی صاحب آپ نے دیکھا نہیں تھا, مجھے منیب صاحب کی بات یاد آ گئی, مفتی منیب کی, وہ باقاعدہ لوگوں نے زج کر دیا تھا میڈیا نے ان کو. میں اس طرف یاد ہے آپ کو واقعہ, ہر بندہ وہ کہہ رہا ہے میری بچی نے دیکھا ہے, تو فلانا وہ چینل والے عجیب عجیب سوال کر رہے ہیں. ٹیلی فون اٹھا کے وہ کر دیا تھا, اس کی تار نکال دی تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں سے اطلاع دی جا رہی تھی کہ ابھی جناب ہم نے وہ بلوچستان کے فلاں علاقے سبی میں کسی نے چاند دیکھا ہے تو وہاں یہ ہو رہا ہے. تو میڈیا وہاں سے اندر کی خبر نکال کے نا, سبی میں یہ ہو رہا ہے تو لاہور میں یہ ہو رہا ہے تو جناب ملتان میں یہ ہو رہا ہے, اس پر مفتی صاحب غصے ہوئے کہ جناب اگر کسی کی بیٹی نے چاند دیکھا ہے تو 5 سال کی بیٹی کیا چاند دیکھے گی. مطلب یہ تمام چیزیں شرعی طور پر دیکھی جاتی ہیں. اور ایک اور بات میں قبلہ بات کریں گے, یہ میں ایک بات مفتی صاحب آپ بھی اس پر غور فرمائیں اور ناظرین کو توجہ دلائیں. بعض دفعہ ہوتا کیا تاخیر ہو جاتی ہے, رات کو 3 بجے بھی اعلان ہوا, لوگ کیا کہتے ہیں جی اصل میں وہ مفتی صاحب کے کپڑے نہیں سلے تھے, جیسے کپڑے سل گئے تو وہ یہ ٹرینڈ چلتے ہیں باقاعدہ, کپڑے سل گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا. یہ نہیں ہوتا. فیصل قریشی صاحب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی کلات میں میں ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اتنا شریف آدمی کسی کو کیا کہوں گا. اگر بلوچستان کے ضلع کلات میں کسی نے چاند دیکھا اور کلات کے بھی کسی دور دراز دیہات میں دیکھا, تو وہ وہاں سے اگر ٹیلی فون کرتا ہے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو کہ جناب میں نے چاند دیکھا, یا وہاں کی ضلعی کمیٹی کو, صوبائی کمیٹی کو, تو وہ وہاں سے پولیس کے ذریعے, انتظامیہ کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کریں گے. پھر اس کو جیپ میں بٹھایا جائے گا اور گھنٹوں کا سفر طے کر کے وہ آدمی یا تو وہاں جو زونل کمیٹی ہوگی اس کے پاس آئے گا, یا زونل کمیٹی اس کے پاس جائے گی. اس میں کتنا وقت لگے گا؟ پھر اس پر جرح ہوگی, جرح کرنے کے بعد پھر وہ سارے علماء اور وہاں کے جو ماہرین ہوں گے وہ ایک فیصلے پر پہنچیں گے کہ ہاں یہ چاند نظر آیا ہے. تو پھر وہ وہاں سے مرکزی کمیٹی کو آگاہ کریں گے, مرکزی کمیٹی کے لوگ بیٹھ کر پھر اس پر غور کریں گے اور پھر اعلان ہوگا. تو اس میں 3 نہیں بجیں گے تو کتنے بجیں گے مجھے آپ فرمائیں. میرے خیال سے ایسا شاید 1 یا 2 دفعہ ہوا ہے. سوری فضل بھائی, مجھے بریک پہ جانا ہے, وہ آپ کی بات ورنہ بیچ میں رہ جائے گی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. اور بھی اس طرح کی بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو ڈسکس کرنی ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.